ابھی بھی کس سے مخاطب ہیں؟ مذہبی سوسائٹی سے، یعنی جو ریلیجین ہے ان کو پکار رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو کمر کر کے آگے نکل گئے ہو۔ تو خدا نہ خواستہ قرآن کو ہم نے ایسا تو نہیں کیا ہوا سوسائٹی کے اندر، یعنی علماء کرام حدیث و روایات یہی کہتی ہیں کہ علیکم بالقرآن، یعنی تم اپنے آپ کو اگر ارزا کرنا چاہتے ہو، یعنی اف یو وانٹ ٹو چیک یور سیلف، اپنے آپ کو امتحان کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرو، دیکھو کہ تم اور قرآن، تم صحیح ہو جو قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، تم ویسے ہی ہو کہ نہیں ہو۔ اب یہ امتحان ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم یعنی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، کیا یہ ہماری زندگی میں سلو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ڈیلی کتنی قرآن کی آیات ریسائٹ کرتے ہیں، پلس کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تھرڈ، ہم نے اپنی زندگی میں تفسیر کے لیے کتنا ٹائم نکالا؟ یہ ڈیفینیٹلی آپ صرف ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں تو ٹرانسلیشن تو وہ لیئر ہے۔ ابھی انسان کی زندگی گزر جائے، 50-60 سال ہو جائے، دنیا جہان کے جو ہے وہ لٹریچر پڑھتا ہو، گیم کھیلتا ہو، بے جوانوں کو کہہ رہا ہوں میں، گیم کھیلنے میں ٹائم دے رہا ہو، کال آف ڈیوٹی، PS5 بھی چاہیے، ایکس باکس بھی چاہیے، یہ ساری چیزوں میں اتنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، خوب 10 سال 20 سال 5 سال جوان ہو گیا، فیس بک کے میسیجز پڑھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ پر، یہ سارے کام کر رہا ہے، مگر وہ الہی جو کتاب ہے، وہ جو اصل اوتھینٹک بک ہے، اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ آج کے ماں باپ یقیناً ماشاءاللہ یہاں تو مدرسہ ہے، مسجد ہے، کمیونٹی ہے، سب ہے، لیکن ہم نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا؟ جوان کتنی تفسیر نور کا مطالعہ کرتے ہیں، 1 2 3 کر کے 1 2 3 کر کے، تو بلٹ پوائنٹس ہیں اس کے، خالی کچھ میں زیادہ ہے ہی نہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا پہ بہت آسان ہو گئی ہے، کافی ایسے پروڈکشن چینلز ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی جو ہے وہ 6 to 7 منٹس کی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ 6 to 7 منٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب معاشرہ قرآن کو چھوڑ دے گا تو آپ دیکھیں ڈائیورس، فیملی بریک اپس، فساد، اخلاقی مشکلات، خوب جھوٹ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، خوب کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں۔ جب قرآن ہو، امتحان ہو، انسان چیک کرے۔ علامہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں آئے ایک دن اور خاموش بیٹھے رہے، اب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے شاید علامہ آج بھول گئے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے۔ خاموش بیٹھے رہے، کافی دیر خاموشی کے بعد کہا کہ میں کتنے دن سے مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ امتحان لوں۔ امتحان کیا لوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے دن سے مجلس پڑھی ہے تو کچھ امتحان تو لوں، تو میں نے اپنے آپ کو جم کیا کہ میں تھوڑا خاموش رہوں کہ کیا پوچھوں تم سے میں۔ تو آیت اللہ حائری جزدی بھی کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کی آیات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو قلوب لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، تم دیکھنا تمہارے قلوب لرز رہے ہیں کہ نہیں لرز۔ کہا انہوں نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں آیت اللہ حائری جزدی گریہ کرتے ہوئے سجدے میں چلے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کہیں اور میرا دل نہ لرزے تو میں کہاں ہوں؟ کہا میں نے دیکھا میرا دل لرزنا شروع ہو گیا، میں نے شکر کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ علامہ امینی کے لیے ڈاکٹر رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا گریہ کرتے ہوئے، کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا میں اپنے آپ کو سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں، پہلی، اپنے آپ کو اس سے نمبر دیتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ۔ روایت میں ہے کہ جو ان 10 آیتوں پہ پورا آ جائے وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔